أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون۔ یہ 7 آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی۔ آیت نمبر 137، 138، 139، 140، 141، 142 اور 143۔ غزوہ احد کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ احد کے موقع پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، اور تکلیف کیسے پہنچی؟ اپنے ہاتھوں کی بدولت۔ سب سے پہلے جب جنگ کا ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ بھائی ہمیں باہر جانا چاہیے، اندر رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے، تو نوجوانوں کا اصرار اتنا بڑا کہ ہمیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ایک چاہت یہ تھی کہ اندر رہ کے مقابلہ کیجیے۔ کوئی اس طرح کا ماحول نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیتے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے، ایک طریقے سے مشورہ ہوتا تھا، لیکن ظاہر بات ہے اس میں نوجوانوں کا اصرار بڑا اور ان کی خواہش یہ تھی آپ نے اسی کے مطابق فیصلہ۔ کوئی یہ نہیں کہ بے ادبی ہوئی یا کوئی صحابہ نے کوئی وہ سخت لب و لہجہ اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو تصور بھی نہیں تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی رائے لی تو انہوں نے رائے دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے سنائی۔ ایک یہ، دوسری بات یہ ہے جب میدان احد میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کو بٹھایا، فرمایا ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست ہو، تم نے یہاں سے ہلنا نہیں۔ اب ان 50 میں سے 40 بندے جب جنگ ختم ہو گئی بھاگنے شروع ہو گئے کافر، وہ نیچے اتر گئے۔ ان کے امیر نے ان کو منع بھی کیا کہ دیکھیں یہاں سے مت ہلو اور اوپر رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی کا مقصد یہ تھا کہ جنگ ختم نہ ہو، جنگ تو ختم ہو گئی تو ہمیں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ حالانکہ آدمی کو اس سے بڑا سبق ملتا ہے، آپ کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے اسی پہ قائم رہا کرتا ہے۔ امیر آپ کو خود بلا لے کہ آ جائیں نیچے اتر آ جائیں۔ کسی کو ذمہ داری دی گئی اس کو اپنی ذمہ داری آخر تک سنبھالنی چاہیے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، اس سے بڑا نقصان پہنچا۔ پہلے مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، پھر ایک دم حالات بدل گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا۔ تو یہ اس موقع پر صحابہ کو بڑا صدمہ پہنچا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے، قد خلت من قبلکم، تحقیق گزر چکے ہیں تم سے پہلے طریقے، تم سے پہلے بھی یہ حالات گزرے ہیں۔ فسیروا فی الارض، پس چلو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تم سے پہلے یہ واقعات گزر چکے ہیں، کبھی فتح ہے، کبھی شکست ہے، کبھی حالات بہتر ہے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی انسان صحت مند ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی خوش ہے، کبھی تکلیف میں ہے، یہ تو اجتماعی انفرادی طور پر زندگی کا حصہ ہے۔ تو فرمایا تم سے پہلے یہ واقعات گزر چکے ہیں، زمین میں چلو اور مکذبین کا انجام دیکھو، غور و فکر کرو۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن کریم بیان ہے، وضاحت ہے، یہ جو اللہ کا پیغام ہے یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یعنی اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جن میں تقوی ہو، جن میں تقوی کی کمی ہو وہ کیا فائدہ اٹھائے؟ ایک آدمی کو میں تقوی ہو ہی نہیں تو وہ قرآن سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ قرآن سے فائدہ، ایک آدمی پیاسا ہو نا تو وہ کنویں سے فائدہ اٹھائے گا۔
طلب ہو۔ فرمایا ولا تہینوا، اور تم سستی نہ کرو، حالات تو آتے رہتے ہیں لیکن ولا تہینوا، سستی نہ کرو، ولا تحزنوا، اور غم بھی مت کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی غالب رہو گے اگر ہو تم مومن انجام کے اعتبار سے۔ ان یمسسکم قرح، اگر پہنچ چکے ہیں تمہیں زخم، فقد مس القوم قرح مثلہ، پس تحقیق پہنچ چکے ہیں زخم قوم کو اس جیسے، اس سے پہلے تم نے ان کے 70 بین میں بندے مارے، 70 تم نے گرفتار کیے، وہ بھی تو تمہیں نظر آنا چاہیے نا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے کہ جن کو ہم عدلتے بدلتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، کبھی حالات جب مسلمان اچھے ہوں گے تو حالات بہتر رہیں گے، جب مسلمان خراب ہو جائیں گے تو حالات بھی خراب ہو جائیں گے۔ وَلِيَعْلَمَ، فرمایا یہ دن ہے ہم اس کو عدلتے بدلتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ 4 باتیں اللہ نے ذکر کی۔ نمبر 1، کیوں؟ کبھی فتح، کبھی شکست۔ اگر ایک آدمی مستقل فتح کرتے جا رہے، وہ کہہ رہے مجھے تکلیف نہ ہو، مجھے کبھی بیماری نہ آئے، مجھے کبھی تکلیف نہ آئے، مجھے کاروبار میں نقصان نہ ہو، مجھے کسی چیز میں نہ ہو، فرمایا اس کے بغیر تو انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کیا مانے جان لے؟ اللہ تو جانتے ہیں، اللہ ظاہر کرے، دوسروں پر ظاہر کرے۔ نمبر 2، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ بنا دے تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید، شہادت کا مقام مرتبہ عطا فرما دے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ نمبر 3، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ ان کو بالکل تکلیف کے وقت انسان کا پتہ لگتا ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، آزمائش، پھر پتہ لگتا ہے کہ آدمی کھرا ہے کھوٹا ہے، اور سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ خالص کر دے ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم گمان کرتے ہو یہ کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ بس آمنا کہہ دیا، ہم مسلمان ہیں، ہم جنت چلے جائیں گے۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اب تک نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیے تم میں سے، علمی ظہور کے طور پر، یعنی اللہ تو جانتے، اللہ نے بھی ظاہر نہیں ہوا، اب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں جانا، ظاہر نہیں کیا ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیے تم میں سے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور جان لے صبر کرنے والوں کو۔ اصل مین چیز تو تکلیف آنے کے بعد جو برداشت اور صبر ہے نا، وہ ترقی کا راز ہے، اسی میں ترقی ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، اور البتہ تحقیق تم تمنا کرتے تھے اس سے پہلے موت کی، یہ کہ تم اس سے ملو۔ تم کہتے تھے نا کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے، ہمیں جا کے باہر مقابلہ کرنا، یہ تو تمہاری خواہش تھی۔ البتہ تحقیق تم تمنا کرتے تھے موت کی اس سے پہلے یہ کہ تم اس موت سے ملو۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، پس تحقیق تم نے دیکھا اس موت کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے کہ دیکھو صحابہ شہید ہو گئے، جب وہ نیچے سے اوپر سے نیچے اترے، اپنی ہی غلطی کی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ فرمایا دیکھو یہ تمہاری اپنی غلطیاں ہیں اور یہ اس سے سبق لینا چاہیے۔